وہ حدیث جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ذکر کیا جائے اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ کلام رب کا ہوتا ہے، فرمان مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہوتا ہے، تو یہ حدیث قدسی ہے، یعنی رب فرماتا ہے۔ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے من عاد لی ولیجا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جس نے میرے کسی دوست کو دشمن بنایا، جس نے میرے دوست سے دشمنی رکھی، تو میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ حدیث طیبہ کا حصہ ذرا غور کیجیے۔ وہ لوگ جو اولیاء کاملین کے خلاف بغض اور حسد پھیلاتے ہیں، انہیں اس بات کا خوف رکھنا چاہیے کہ ان کا یہ عمل اللہ سے جنگ ہے، کہ فرمایا جو میرے دوستوں سے دشمنی رکھے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، فرمایا بندہ جس چیز کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پسندیدہ چیزوں میں سے وہ ہے جو میں نے اپنے بندے پر فرض کی ہے، فرمایا سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ ہے کہ جو میں نے بندے پر فرض کیا ہے وہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولی فرائض کی کما حقہ ادائیگی کرنے والے ہوتے، فرائض کو چھوڑنے والے اللہ کے ولی نہیں ہیں، کہ رب فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ میرا بندہ جن عبادات کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے وہ عبادت ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے، تو وہ رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ جو اللہ کے احکامات پر عمل کرے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، فرمایا کہ ہمیشہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، فرض تو ادا کرنے ہیں، پھر فرمایا یہ رب کو محبوب ہے، پھر بندہ فرائض کے بعد نفلی عبادات کے ذریعے، نفلی کاموں کے ذریعے رب فرماتے ہیں وہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میرے قریب ہوتا جاتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو جب بندہ نوافل کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرتا ہے تو رب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہاں یہ پتہ چلا کہ رب تک پہنچنے کا اور رب کے محبوب بننے کا جو طریقہ ہے وہ عبادات ہیں، وہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نفلی عبادات کی کثرت یہ بندے کو رب کے قریب کرتی ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں وہ بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، فرمایا كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، فرمایا میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، اور فرمایا وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کی پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ پھر فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر یہ میرا محبوب مجھ سے کچھ مانگتا ہے فرمایا میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ یہ ہے شان اولیاء۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، فرمایا اگر مجھ سے کسی چیز کی پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ بھی دے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک حدیث مبارکہ کو روک کر ذرا سمجھیے
کہ رب نے اپنے محبوبوں کی کیا شان عطا کی کہ جو رب کے محبوب بن جاتے ہیں پھر رب ان کے کان بن جاتا ہے جن سے وہ سنتا ہے۔ تو کان بننے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ شارحین حدیث امام رازی فرماتے ہیں کہ کان بننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قوت گویائی کے اندر وہ وصف عطا فرماتا ہے کہ وہ دور و نزدیک یکساں سنتا ہے۔ وہ دور ہو یا نزدیک، کوئی آہستہ بولے یا تیز بولے، یہاں تک کہ اگر دل میں بھی بولتا ہے، خیال کرتا ہے، اللہ کے ولی وہ بھی سن لیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، تو فرمایا اس کی آنکھوں میں رب وہ طاقت عطا فرماتا ہے، وہ قوت عطا فرماتا ہے کہ اس کے لیے دور و نزدیک کے سارے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور وہ دور و نزدیک یکساں دیکھتا ہے۔ جہاں تک اس کی نگاہ اٹھتی ہے تو عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، تو ہاتھ بننے سے رب پاک ہے، مطلب یہ ہے کہ رب اس کے بازو میں وہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ دور نزدیک یکساں ہر چیز کو پکڑ سکتا ہے، کوئی اس کی دسترس سے باہر نہیں ہوتی۔ فرمایا اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، تو فرمایا رب اس کے لیے زمین کو سمیٹ دیتا ہے، ایک قدم ان کا مشرق میں تو دوسرا مغرب میں ہوتا ہے۔ فرمایا یہ مراد ہے کہ رب اس کے حواس کے اندر ایسی طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے، اور رب کی صفات کا وہ مظہر بن کر وہ دور و نزدیک یکساں سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، پکڑتا بھی ہے اور چلتا بھی ہے۔ وہ آنے واحد میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا بھی سکتا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کی شان ہے۔ ضمناً اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں کی کیا شانیں ہیں۔ اگر ہم اولیاء کاملین کی سیرتوں کو پڑھیں تو ہمیں بکثرت ایسے واقعات ملتے ہیں کہ کسی جگہ سے کسی نے پکارا تو یہاں سے دستگیری فرما دی۔ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، وضو فرما رہے، وضو فرماتے ہوئے آپ نے اچانک اپنے نالین، اپنے جوتے اٹھائے اور ہوا میں لہرا دیے۔ معتقد بڑے حیران ہوئے، مگر راز بعد میں کھلا کہ ایک قافلہ تھا تجارتی، اس کو ڈاکو لوٹ رہے تھے، انہوں نے غوث اعظم کو مدد کے لیے پکارا، تو آپ نے وہیں سے وہ اپنے جوتے پھینکے جو جا کر ڈاکوں کے سر میں لگے، یہاں تک کہ وہ انہیں مال و اسباب واپس کر کے چلے گئے۔ یہ بات میں راز کھلا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کا کمال کیا تھا؟ فرماتے ہیں بچپن میں بغداد جانے سے پہلے میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو نگاہ درائی تو میدان عرفات میرے سامنے تھا۔ پکڑنے کی کیا باتیں کہ ان کے ہاتھوں میں رب نے وہ طاقت عطا کی ہے کہ آنے واحد میں جہاں سے چاہیں جو چیز چاہیں لے لیں، جہاں چاہیں جس وقت چاہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء کاملین کی شان میں واقعات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بیک وقت کئی کئی جگہوں پر موجود ہوتے تھے، وہ آنے واحد میں یہاں تو آنے واحد میں وہاں، کیونکہ رب ان کے لیے زمین کو سمیٹ دیتا ہے، فاصلے مٹ جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اولیاء کاملین کی شان ہے۔ لیکن کب؟ جب وہ فرائض اور ادائیگی ان کی مکمل کریں اور نوافل کے ذریعے رب کا قرب چاہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ رب سے جو وہ مانگتے ہیں رب انہیں عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اولیاء کاملین کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، یا جا کر ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ مشکل حل فرما دے، ہماری یہ حاجت پوری فرما دے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ ہے، بندہ نہیں فرماتا۔ ہم اولیاء کاملین کے مدارات پر جا کر یہ نہیں کہتے بابا جی آپ ہی ہمیں دے دیں، نہیں، ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں، مولا ان کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس صاحب مزار، اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں التجا کریں کہ اے فلاں اللہ کے ولی، آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالی ہماری یہ مشکل حل فرما دے، ہماری یہ پریشانی دور فرما دے۔ اس کی وجہ یہ حدیث ہے کیونکہ رب فرماتا ہے میرے بندے، میرے محبوب جب سوال کرتے ہیں میں رد نہیں کرتا، میں انہیں عطا فرماتا ہوں۔ اگر وہ کسی چیز سے پناہ مانگتے ہیں، کسی مصیبت پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، رب انہیں عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ رب کے وہ محبوب ہوتے ہیں، رب ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، رب ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ
اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ میں نے جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے کرنے میں کبھی تردد نہیں فرماتا جتنا کہ کسی مومن کی جان قبض کرنے میں تردد ہوتا ہے۔ یہ رب کی بندہ مومن سے محبت ہے۔ رب کسی شے کے بارے میں تردد نہیں فرماتا۔ فرمایا جب بندہ مومن کی روح قبض کرتا ہوں تو تردد ہوتا ہے کہ وہ موت کو ناگوار جانتا ہے، اور موت اس کی ایذا کو ناگوار جانتے ہوئے، جب وہ موت کو ناگوار جانتا ہے تو میں اپنے بندہ مومن کو ایذا دینے کو ناگوار جانتا ہوں۔ یعنی رب اپنے بندے کو تکلیف دینے کو ناگوار جانتا ہے۔ فرمایا حالانکہ وہ موت تو اسے ضرور آنی ہے۔ تو رب جب صالحین کی روح بھی قبض کرتا ہے تو حدیث کے مطابق صالح روح کے لیے ملک الموت 70,000 فرشتوں کا جرمٹ لے کر آتے ہیں اور ان کا استقبال کرتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے تجھے بشارت ہو۔ اور پھر جب وہ روح لے کر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو رب یہ اعلان فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ اس حال میں کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے صالحین بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ صالحین کو مقام ملتا ہے۔ تو یہ بخاری کی صحیح حدیث طیبہ ہے، اور الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولیاء کاملین کی محبت عطا فرمائی، صالحین کی محبت عطا فرمائی، اور یقیناً یہ عطیہ الہی ہے۔ اور اس محبت کا اجر کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مطلب ہے، مفہوم ہے، فرمایا اگر کوئی کسی قوم سے محبت کرتا ہے، ایک صاحب نے سوال کیا کہ قوم سے محبت ہے لیکن ان سے ملا نہیں، تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس محبت کا بھی کوئی فائدہ ہوگا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں، کہ اگر قیامت کے دن رب بلا کر فرمائے گا کہ یہ ہے وہ جس سے تم میری وجہ سے محبت کرتا تھا، فرمایا وہ اس سے ملے گا قیامت کے دن۔ اور حدیث طیبہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ ندا فرمائے گا، این المتحابون بجلالتی، کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو میری عزت کی وجہ سے، میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے۔ آج میں انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا کروں گا کہ میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ یہ ہے اولیاء کاملین کی محبت۔ اور حدیث کے مطابق قیامت کے دن رب بلا کر فرمائے گا کہ اے میرے بندے، یہ فلاں بندہ ہے جس سے تو میری رضا کے لیے محبت کرتا تھا۔ تو جن دنیا میں جن سے محبتیں ہوں گی، عقیدتیں ہوں گی، ہمارا یہ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق ایمان ہے کہ انشاءاللہ ہمارا حشر بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، ہماری ملاقات ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگی جن سے ہم دنیا میں محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اولیاء کاملین کی محبت یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہی قرآن کا حکم ہے کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ صالح اور نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ بڑا اثر رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان من، ایک اور حدیث طیبہ سنیے کہ اولیاء کاملین کی شان کیا ہوتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو پراگندہ بال ہوتے ہیں، غبار آلود ہیں، ان پر 2 بوسیدہ کپڑے ہیں، ان کی کوئی وقعت نہیں ہوتی۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں خستہ حال، پراگندہ بال، غرد و غبار ان پر، 2 بوسیدہ کپڑے ان پر ہوتے ہیں، لیکن فرمایا اگر وہ اللہ پر قسم اٹھا لیں تو وہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے۔ رب ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، رب انہیں جھوٹا نہیں ہونے دیتا۔ یہ اولیاء کاملین ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرتے ہیں، جو اپنے رب کو منا لیتے ہیں، اپنے رب کو خوش کر لیتے ہیں، رب پھر انہیں یہ عظمتیں عطا فرماتا ہے، یہ شانیں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اولیاء کاملین کی سیرت پر چلنا چاہیے اور صحیح لوگوں کے ساتھ چلنا چاہیے۔ شریعت مطہرہ معیار ہے، اگر کوئی شریعت سے ہٹ کر چل رہا ہے تو اگرچہ وہ ولی ہوگا لیکن ہم پر اس کی تعظیم اتباع لازم نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔
اگر اس کے اپنے معاملات ہیں، ہاں اگر وہ سکارا ہے کہ بعض اوقات ان پر تجلی ایسی ہوتی ہے اب اپنے ہوش و آواز کھو بیٹھتے ہیں، مجذوب ٹائپ کے، تو وہ شریعت سے عف ہیں، سکارا ہیں، جو مجنون ہو گئے ان پر شریعت لاگو نہیں ہوتی، ان کا معاملہ الگ ہے۔ لیکن جسے کھانے کی تو فکر ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پہننے کی بھی فکر ہے، بڑی بڑی گاڑیاں خریدنے کا شوق بھی ہو اور شریعت مطہرہ پر چلنے کی فکر نہ ہو، فرائض اس کے کام جو ہے وہ ادا نہ ہوتے ہوں، تو پھر ایسے اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے۔ یہ بات بالکل ذہن میں رکھیے کہ جو فرائض کے اندر کوتاہی کرتا ہے، اور حدیث اس قدسی کے مطابق رب کو سب سے زیادہ پسند بندے کا عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ کی فرض کی ہوئی عبادات کو پورا کرے، یہ رب کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ عمل یہ محبوب ہے رب کو، کہ رب نے جو چیزیں فرض کی ہیں، جو لازم کی ہیں، بندہ ان کی ادائیگی کرے، ان پر چلے، اور پھر اس کے بعد نفلی عبادات، نفلی کام۔ یہاں یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، یہ شرعی مسئلہ ہے، جس کے فرائض باقی ہیں اس کی نفل عبادت قبول نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ فرائض پہلے ہیں، فرض کی ادائیگی ضروری ہے، اور ہمارے ہاں فرض کی اہمیت نہیں، نفلی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ 15ویں شب کے نوافل کہ رات آئے تو مسجد سیڑھیوں سے نیچے ہو جاتی، فرض نماز کی بات آئے تو 2 سے 4 صفحے، چلو مانا سارا دن بندہ کام پر، لیکن فجر میں تو کوئی کام نہیں ہوتا، تو نفل عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک فرائض باقی ہے۔ تو فرض